عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله عليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ساتھیو، یہ رمضان مبارک کا 13واں درس ہے۔ دروس رمضان کے متعلق ہم نے بہت سے اہم مباحث پیش کیے اور 2 دن سے آپ کے سامنے کہ ماہ رمضان میں محروم کون، ماہ رمضان میں محروم کون، 2 دن یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ اس ٹاپک پر ہم نے بہت سی اہم باتیں پیش کر دی ہیں کہ معاملہ صرف اعمال کا نہیں ہوتا، معاملہ اس سے پہلے عقیدے کا ہوتا ہے۔ اور 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ، ہمارا اور آپ کا عمل، ہمارے اور آپ کے اخلاق، ہمارے اور آپ کے معاملات اپنے بنائے ہوئے طریقے اور طرز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جنت میں وہ گروہ جائے گا جس پر میری مہر لگی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے صحابہ کے عقیدے اور منہج پر چل رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 72 فرقے جہنم میں اور 1 فرقہ جنت میں، تو وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج جس پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو نئے عقائد و افکار، نئے نظریات جب اسلام میں لوگوں نے داخل کی، چاہے وہ یہود و نصارہ کے یا یونان کے فلسفے اور عقائد سے لیا ہوگا، یا تصوف اور اس طرح کے جو افکار ہیں وہاں سے لیا ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ ویلو کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورین لا يضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر رہے گا، برابر، یعنی وہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے ہوگا، کٹ اپ نہیں ہوگا، بعد کی پیداوار گروہ نہیں ہوں گے۔ جی، اس سے کیا پتا چلا کہ ہمیں اپنا عقیدہ اور منہج سب کچھ وہیں سے لینا ہوگا جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے صحابہ جس طرح تم لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، یعنی کسوٹی اور معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا ایمان ہوگا۔ بعد میں جو عقیدے، جو مناہج داخل ہوئے، اس کا کوئی اعتبار اسلام میں نہیں ہوگا، چاہے ان کی تعداد کچھ بھی ہو۔ اگر دنیا بھر میں حق پر چلنے والا ایک ہو، ایک، اللہ کے نزدیک اس ایک کا ویلو ہے۔ پوری دنیا کے افراد سپوز اگر گمراہی پر چلے گئے، اس کا اللہ کے نزدیک کوئی ویلو نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے،
کوئی کہتا ہم اس طرح سے کام کر رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، نہ ہمارا ویلو ہے اسلام میں، نہ آپ کا ویلو ہے اسلام میں۔ اسلام میں ویلو ہے تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے۔ کیا پہنچائیے؟ کرامت، قصے نہیں، منامات، خواب نہیں، بلکہ ما انزل الیک من ربک، جو رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا، یہ پہنچائیے۔ قرآن پہنچائیے، سنت پہنچائیے۔ یہ دونوں میں ہمارے لیے بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ آج لوگ اتحاد کرنے کی فکر میں ہیں۔ بڑی اچھی چیز ہے، مسلمان اگر متحد ہو جائے تو کامیاب ہے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائے تو کامیاب ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اتحاد کا جو پیمانہ لیا ہے، لوگوں نے اتحاد کی جو کسوٹی بنائی ہے، وہ اپنی بنائی ہوئی کسوٹی پیش کر رہے ہیں، اور اس پر کبھی بھی اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اتحاد کب ممکن ہے؟ جب صحیح عقیدے پر ہو، قرآن و سنت پر ہو۔ جی، اس لیے کہ اتحاد کے لیے اگر آپ نماز کو صرف لے کر چلیں، یا کوئی آدمی کہے کہ جی ہم فلاں لٹریچر کو لے کے چلتے ہیں، کوئی آدمی یہ کہے ہم حکومت اسلامیہ بنانے کی فکر میں ہیں، کوئی کہے ہم خلافت بنانے کی فکر میں ہیں، یہ ساری سوچ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے طریقہ کیا لیا ہے؟ جی، طریقہ کیا لیا ہے، منہج کیا لیا، عقیدہ کیا لیا آپ نے، یہ دکھائیے ہمیں۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والا ہے، سر آنکھوں پر ہے، علی العین والراس، اور اگر نہیں تو اس کا کوئی ویلو نہیں۔ اگر لوگ متحد بھی ہو جائیں کسی بنا پر، کسی مجبوری میں، تو پھر یاد رکھ لیجئے ایسے اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ناپائیدار اتفاق ہوگا۔ چلیے، یہ دو باتیں ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی ہیں کہ کل سے ہم نے 5 پیراگراف پیش کر دیا ہے، اور یہ 5 طرح کے گروہ اور 5 طرح کے عقائد اور 5 طرح کے نظریات اسلام میں لوگوں نے داخل کی ہیں، اس کا اللہ کے نزدیک کوئی ویلو نہیں۔ آئیے آج ہم آپ کے سامنے ایک اور مشہور کتاب، جس کو دنیا آج لے کر چل رہی ہے اور تبلیغ بھی اسی کی کرتی ہے، اور یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یہ کتاب ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ایک حلقے کے اندر، اسے ہم کہتے ہیں فضائل اعمال۔ صرف ہم آپ کے سامنے فضائل اعمال سے 4-5 نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پیش کریں گے کہ جی یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے غلطی سے لکھ دی ہوں گی، نہیں میرے بھائیو، بلکہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شرکیہ اور کفریہ عقائد کو لوگوں نے لکھا اور خاموشی برتی اور اس پر تنقید نہیں کیا، اور آج تک کتابیں چھپتی رہیں، لوگ پوری دنیا میں پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، مختلف زبانوں میں ترجمے کرتے رہے، لیکن اس شرک کو، اس کفر کو لوگوں نے ہٹایا نہیں۔ اس لیے آج ہم کلیم کر رہے ہیں آپ کے سامنے میں، تاکہ آدمی ان فرقوں سے، ان کتابوں سے، ان لٹریچروں سے ہوشیار رہے۔ اس سے اسلام کی خدمت کیا ہوگی؟ 2-4 آیتیں قرآن و حدیث کی ہو اور باقی اپنی باتیں ہوں، بتائیے اس سے دین کی خدمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ دین کی خدمت کے لیے ما انزل الیک من ربک، رب کی جانب سے جو نازل ہوا بس وہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے ہمیں۔ آئیے پہلا نمونہ لے لیجئے، کیا ہے؟ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے۔ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنا اور اس پر موافقت کرنا سراسر کفری عقیدہ ہے۔ پہلا پوائنٹ لے لیا آپ نے۔ آئیے کتاب سے پڑھتا ہوں میں، فضائل اعمال، شیخ الحدیث زکریا صاحب کی، جو تبلیغی جماعت کے لیے مقرر منہج ہے، فضائل صدقات، حصہ دوم، طبع اسلامک بک سروس، کوچہ چیلان، دریا گنج، نئی دہلی، صفحہ نمبر 409 میں زکریا صاحب فرماتے ہیں، پس زیادہ عرض کرنا گستاخ، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ظل ہے یعنی سایہ ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے۔ دیکھیے غور کیجئے، وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ سن لیا آپ نے؟ جا کے کتاب کھول کے دیکھ لیجئے گا، نہ ملے تو مجھے بتائیے گا۔
شیخ زکریا صاحب نے رشید احمد گنگوہی کا خط نقل کیا، انہوں نے امداد اللہ مہاجر مکی کو لکھا، اور یہ مکاتب رشیدیہ میں بھی طبع ہو چکا ہے، جیسا کہ زکریا صاحب نے خود نقل کیا، اور اس میں کیا ہے؟ اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، کیا میں انسان ہوں تو بھی انسان ہے، میں بیوی بچوں والا ہوں تو بھی وہی ہے، میں برائی کرنے والا ہوں تو بھی برائی کرنے والا ہے، میری اور تیری شراکت و ساجھیداری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھلا بتائیے اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا جو انسان ہے وہ اللہ ہے؟ اس سے بڑھ کر شرک و کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے باطل ہونے پر قرآن و سنت کے بے انتہا دلائل موجود ہیں۔ اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھنا، ایسا کفر پہلے کسی نے نہیں کیا ہے۔ غور کر لیا آپ نے؟ اور یہ کتاب کتنی پڑھی جاتی ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، بچپن میں ہم لوگ خود پڑھا کرتے تھے، اور آدھا حافظ میں اس کتاب کا ہوں۔ چلیے دوسرا نمونہ لے لیجئے۔ جنت کی بے حرمتی اور بے عزتی کرنا اور اس کی موافقت کر کے نقل کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ آئیے فضائل اعمال، فضائل صدقات اٹھائیے، حصہ دوم، طبع اسلامک بک سروس، کوچہ چیلان، دریا گنج، نئی دہلی، صفحہ نمبر 476 میں زکریا صاحب فرماتے ہیں، حضرت ممشاد دینوری کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے، وہ ان کے لیے جنت کے ملنے کی دعا کرنے لگے۔ حضرت ممشاد ہنسے اور فرمایا، 30 برس سے جنت اپنی ساری زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی، ایک مرتبہ بھی اس کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا، میں تو جنت کے مالک کا مشتاق ہوں۔ دیکھا آپ نے؟ یا سبحان اللہ! غور کی جنت کی بے عزتی ہے یا نہیں ہے؟ 30 سال سے جنت اپنی ساری زینتوں سمیت میرے پاس آتی رہی۔ جی قرآن اللہ نے جنت کی نعمت و انعام کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام جنت کی دعا کرتے، اور ہمیں بھی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کون دینوری ہیں جو اس کی بے عزتی کرتے ہیں؟ اور زکریا صاحب شیخ الحدیث، شیخ دیوبندیت اسے نقل کر کے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ انہیں تو قرآن و حدیث کے ذریعے رد کرنا چاہیے تھا، یا کم از کم نقل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا ایسے لوگ بزرگ اور اہل سنت میں سے ہو سکتے ہیں جو قرآن و سنت کی مخالفت کرے اور دوسرا اسے نقل کر کے رضامندی کا اظہار کرے؟ دیکھ لیا نا آپ نے؟ اور قرآن کی بے عزتی کرنا، جنت کی بے عزتی کرنا کس زمرے میں آئے گا، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے تیسرا نمونہ لے لیجئے۔ کیا مرنے والا مرنے کا وقت اور جگہ جانتا ہے؟ کیا مردہ بات کرتا اور آنکھیں کھول دیتا ہے؟ کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا اور اسے بزرگ سمجھنے والا اہل ایمان کا فرد ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فضائل اعمال، حوالہ سابق، فضائل صدقات، حصہ دوم، صفحہ نمبر 484 میں زکریا صاحب فرماتے ہیں، ابو علی روزباری کہتے ہیں، ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا، بہت خستہ حال، پرانے کپڑے، کہنے لگا، یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے؟ میں نے لاپرواہی سے لغو سمجھ کر کہہ دیا کہ اندر آ جا اور جہاں چاہے پڑھ کے مر جا۔ وہ اندر آیا، وضو کیا، چند رکعت پڑھی اور لیٹ کر مر گیا۔ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، اور جب دفن کرنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ اس کے منہ پر سے کفن ہٹا کر اس کا منہ زمین پر رکھ دوں تاکہ حق تعالی شان ہو اس کی غربت پر رحم فرمائے۔ میں نے اس کا منہ کھولا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے پوچھا، میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا، میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، میں کل قیامت میں اپنی وجاہت سے تیری مدد کروں گا۔ دیکھا آپ نے؟ ایک تو مرنے والے کو مرنے کا وقت اور جگہ معلوم ہے، مردہ بات بھی کر رہا ہے، آنکھیں بھی کھول رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں مدد کروں گا۔ وسلم تو اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مانگنا ہو مانگ لے، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، اور یہ لوگوں کو پیری مریدی کا درس دے رہے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے بتائیے کہ اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے، یعنی دنیا کی طرح زندہ ہوتا ہے، یا برزخی زندگی ہے؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المؤمنون کی آیت ہے کہ مرنے کے بعد برزخ ہے اٹھائے جانے تک، یعنی جس دن اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، اس دن تک برزخی زندگی ہوتی ہے، نہ کہ دنیاوی زندگی ہوتی ہے۔ اور باقی باتیں تو آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ لیجئے گا یہ کیسا اسلام سے تصادم عقیدہ ہے کہ مرنے والا اپنے وقت کو اور اپنے دن کو اور جگہ کو نہیں جانتا، اس کا علم اللہ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔ جی آئیے ایک چوتھا نمونہ لے لیتے ہیں، آخری نمونہ۔
تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اور میں نے کل بتا دیا تھا کہ میں جس طرح سے چاول پکانے والا ایک دو چاول پکا کر کے دیکھ لیتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو کہ چاول پکا ہے یا نہیں پکا، اسی انداز میں، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ مکمل پمفلیٹ ہمارے پاس ہے، کوئی بھائی استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آئیے آخری نمونہ، انبیاء کی برابری کرنا اور اس پر موافقت کرنے والا کیا ولی اللہ اور اہل سنت کا فرد ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فضائل اعمال، شیخ زکریا صاحب کی فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 481 طبع سابق میں زکریا صاحب فرماتے ہیں جب ابن ادریس کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی۔ فرمایا رونے کی بات نہیں ہے، میں نے اس گھر میں 4000 قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ کتنے ہزار؟ 4000 پاک، یعنی 4000 پاک قرآن ختم کرنے سے جنت مل جائے گی۔ غور کیجئے گا ذرا سا۔ حسن بن حی کہتے ہیں، نقل کر رہا ہوں، میرے بھائی علی کا جس رات میں انتقال ہوا انہوں نے مجھے آواز دے کر پانی مانگا، اس کی نیت بند رہی تھی، میں سلام پھیر کر پانی لے کر گیا، وہ فرمانے لگے میں تو پی چکا۔ میں نے کہا آپ نے کہاں سے پی لیا؟ گھر میں تو میرے اور آپ کے سوا کوئی اور ہے نہیں۔ کہنے لگے حضرت جبریل پانی لائے، وہ مجھے پانی پلا گئے اور فرما گئے کہ تو اور تیرا بھائی ان لوگوں میں ہیں جن پر حق تعالی شانہ نے انعام فرما رکھا ہے۔ دیکھا آپ نے، کیا یہ انبیاء کی برابری نہیں ہے؟ جبریل علیہ السلام تو انبیاء کے پاس آتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کے پاس کبھی بھی نہیں آئے۔ گویا کہ ایسے لوگوں کا مقام صحابہ سے زیادہ انبیاء کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ جبریل کو پہچان بھی گئے، ایسا لگتا ہے جبریل ان کے بچپن کے دوست تھے، دونوں کو ولی اللہ ہونے کی بشارت بھی دے کر چلے گئے۔ در حقیقت ایسے لوگوں نے دین کو کھیل بنا رکھا ہے۔ جبریل علیہ السلام کی بے عزتی ہے، انبیاء کی برابری ہے۔ اور اب جبریل علیہ السلام پانی پلا کر کے گئے۔ میرے بھائیو، یہ نمونہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم لوگ سیدھا پن دیکھ کر ولی اللہ کہہ دیتے ہیں اور اللہ کے دوست کہہ کر، سبحان اللہ، آدمی قرآن و حدیث کے بجائے، صحیح عقیدہ کے بجائے اپنے دامن میں کنکر اور پتھر جمع کرنے لگتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ فلاں دعا یاد کر کے وہاں سے آئے اور یہ ایسا کر کے آ گئے، اتنی رکعت میں اتنی سنتیں ہیں۔ میرے بھائیو، عقیدے کے بعد ہی کسی چیز کا ویلو ہے۔ آئیے ایک پیراگراف چینج کر رہا ہوں۔ چھٹا پیراگراف کیا ہے کہ مودودی صاحب جنہوں نے دین کی خدمت تو کی ہے، لیکن خدمت سے زیادہ انہوں نے اپنے ذاتی افکار اور نظریات کو اسلام میں پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور پڑھا لکھا ایک بڑا طبقہ ان کے پیچھے چل دیا، آنکھ بند کر کے چل دیا۔ اگر قرآن و سنت کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی ان کے پیچھے نہ لگتے، چونکہ خدمت سے زیادہ لوگوں نے بدعقیدگی اور ایسے افکار لیے ہیں جن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور اس پر بھی میرے پاس لٹریچر موجود ہے، آپ انشاءاللہ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں صرف 2-4 نمونے دوں گا، ورنہ 2500 2600 300 باتیں، اب ایسے پوائنٹس، اب بدعقیدگیاں موجود ہیں، میں اس کو لانا نہیں چاہتا۔ آئیے پہلا نمونہ قرآن کریم میں تحریف کا نمونہ۔ آئیے جناب ابو العالیٰ مودودی صاحب، انہوں نے بھی ایک عظیم تحریف کا ارتکاب کیا، اور کئی ایک جگہ کیا ہے، میں ایک پیش کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے سورہ نصر کی تفسیر کی، اس آیت پر پہنچے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، سورہ نصر حاشیہ نمبر 4 میں فرمایا، یعنی اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی، اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی بھی ہوئی ہو، اس سے چشم پوشی درگزر فرمائے۔ تفہیم القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 517، ادارہ ترجمان القرآن لاہور۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ اس مسئلے پر پوری امت کا اتفاق ہے یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ دعوتی کا انجام دیا؟ سارے صحابہ نے گواہی دی ہے کہ کہ آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، لیکن اس کے بعد مودودی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی، اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی بھی ہوئی ہو، وہ خدمت تو نبوت خدمت ہے، کیا اس میں آپ نے کبھی کوتاہی کی ہے؟ اس سے سارا اسلام زمیں بوس ہو گیا۔ اسلام میں کیا باقی رہ گیا؟ انسان شک و شبہ ظاہر کر دے گا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہی تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کما حق نہیں پہنچایا۔ تو میرے بھائیو، انہوں نے یہ کیسے تسلیم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوتاہی بھی ہوئی؟ لاکھوں صحابہ نے تو اقرار کیا، تصدیق کی، اور یہ شک و شبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تفہیم القرآن بھی کئی لوگوں نے کئی مرتبہ شائع کیا، لیکن کسی نے اسے حذف یا اس پر حاشیہ آرائی نہیں کیے۔ اور اس طرح کے تحریف کے نمونے کئی ایک ہیں۔
میں تو صرف وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے شارٹ سے کام لے رہا ہوں، اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ آئیے، مودودی صاحب نے بہت سی حدیثوں کا انکار بھی کیا ہے، اس میں سے ایک نمونہ لیجئے۔ مودودی صاحب اپنی کتاب رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ نمبر 36 میں فرماتے ہیں، اور یہاں پر ایک بات اور بتا دوں میں کہ جو بھی عقائد و نظریات میں پیش کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا ان طبقے کے علماء اور متعلمین سے میری بحث بھی ہوئی ہے، کتابیں کھول کھول کر ان کو ہم نے دکھایا بھی ہے، لوگ لاچار ہو گئے، جواب کہا کہ دوں گا اور بھیجوں گا، لیکن آج تک کوئی جواب نہیں آیا۔ جی، جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یاد رکھیے گا اس کو تقریباً۔ چلیے، رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ نمبر 36 میں فرماتے ہیں، یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں، عوام میں جو اس قسم کی بات مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے اگر کوئی چیز غلط ثابت ہو جائے تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ دیکھا آپ نے شک و شبہ ظاہر کیا کہ نہیں کیا، اور بلکہ افسانہ کہہ دیا ہے کانا دجال کو، جس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں صرف 23 روایتیں موجود ہیں۔ کتنی روایتیں؟ 23 روایتیں۔ آگے چلیے، جب ایک سائل نے ان کا تعاقب کیا اور کہا کہ کم از کم 30 روایات میں دجال کا تذکرہ ہے جس کی تصدیق بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں ہے، تو پھر آپ کا بالا جواب کس سند پر مبنی ہے؟ پھر مودودی صاحب نے کیا جواب دیا؟ میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا ہے وہ خیال کہ کانا دجال کہیں مقید ہے، باقی رہا یہ امر، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحیح مسلم میں ابو تمیم داری کی روایت میں ہے کہ کانا دجال مقید ہے، لیکن یہ بھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ باقی رہا کہ یہ امر کہ ایک بڑا فتنہ دجال ظاہر ہونے والا ہے، تو اس کے متعلق جو احادیث میں خبر دی گئی ہے میں اس کا قائل ہوں۔ پہلے تو انکار کیا، پھر قائل ہو رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ انکار کیا ہے کہ کانا دجال کہیں مقید نہیں ہے، حالانکہ مقید ہے، جیسا کہ تمیم داری کی روایت صحیح مسلم میں، جس کو حدیث جساسہ بھی کہا جاتا ہے، پوری تفصیل وہاں جا کر دیکھ لیجئے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ چلیے، ایک اور حدیث کا انکار جو انہوں نے کیا وہ لے لیجئے۔ دیکھیے، میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں لے رہا ہوں، میں تو صرف بنیادی اور جو اسلام سے ڈائریکٹ تصادم ہے وہ لے رہا ہوں کہ آدمی قرآن میں تحریف کرے، احادیث کا انکار کرے، صرف یہ سب دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ نمونے ہیں اور پمفلیٹ ہمارے پاس موجود ہے، جو بھائی کہیں گے PDF بنا کر انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ چلیے، مودودی صاحب نے بہت سی احادیث صحیح ہے جو بخاری اور مسلم میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہیں، عقل کی کسوٹی پر لا کر رد کر دیا۔ مجموعی طور پر انہیں یہ سوچنا تھا کہ جب یہ احادیث صحیح ہیں تو انہیں سلف امت نے کیسے سمجھا ہے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے، ہم اپنی عقل پر لا کر، اپنے کمزور علم پر لا کر رد کر دیں، یہ ہمارے شائع نشان نہیں ہے، بلکہ سلف امت کے سامنے بھی یہ حدیثیں گزری ہوں گی، تو پھر انہوں نے اس سے کیا سمجھا ہے، وہ حدیث آخر انہیں کیوں نہ کھٹکی، انہوں نے اسے امت کے سامنے کیسے واضح کیا، اس کی بابت کیا بیان کیا۔ ان خامیوں کی بنا پر مودودی صاحب نے کئی احادیث کا انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک حدیث اور لے لیجئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی جھوٹ نہ بولے مگر 3 مرتبہ۔ یہ حدیث بلا شبہ صحیح ہے۔ آئیے اس حدیث کی بابت سلف امت نے کیا فرمایا ہے۔ مجموعی طور پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی نبی نے کبھی جھوٹ نہ کہا، لیکن توریہ اور تعریض کی شرعی حاجت ہو تو مباح ہے۔ توریہ، آپ بتا رہا ہوں، لغت میں بھی اسے جھوٹ کا نام دے دیا گیا ہے، حالانکہ اگر اسلاف کرام کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ توریہ کیا ہے؟ آدمی جائز بات کرے، اس سے اس کا مقصد صحیح معنی ہو، لیکن دوسرا شخص دوسرے معنی کا گمان کر لے۔ اس وہم و گمان کی وجہ یہ ہے کہ لفظی و لغوی حقیقت یا 2 عرفی حقیقت یا 2 شرعی حقیقت یا ایک لغوی اور ایک عرفی یا عرفی و شرعی حقیقت کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ آدمی ایک معنی مراد لیتا ہے، سامع دوسرا معنی سمجھتا ہے۔ یہ اس لیے اس سے ضرر دور کرنا مقصد ہو تو جائز ہے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا یہ میری بہن ہے، مقصود اسلامی بہن ہے اور سامنے والا سمجھ رہا ہے سگی بہن۔ یہ توریہ اسلام میں جائز ہے۔ ابو بکر صدیق نے ہجرت والے سفر میں کہا تھا یہ میرا رہنما ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو مجھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ مقصد تھا اسلامی راستے کی رہنمائی کرنا۔ تو یہ توریہ ہے۔ کبھی توریہ کرنا واجب ہوتا ہے جبکہ نقصان دور کرنا واجب ہو اور اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔
اور یہ تفاصیل جو پیش کی ہے میں نے اپنی طرف سے پیش نہیں کیا، اعلام الموقعین ابن القیم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 234، مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 223، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 13، تفسیر سورۃ الصافات آیت نمبر 89، فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 392، شرح صحیح مسلم امام نووی کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 124 وغیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے شائع نشان نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے، گرچہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حالانکہ اگر علماء کی تفاسیر اور تفاصیل کو دیکھ لیتے تو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث کا انہوں نے انکار کیا، فہرست میں تو حدیثیں بہت ہے، بس وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ آئیے حدیث کا اور انکار کیا، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص کھڑا کرے گا جو اس امت کے لیے دین اسلام کی تجدید کرے گا۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے سلسلہ صحیح ہے، علامہ البانی کی حدیث نمبر 599، ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کی شرح میں علماء کرام، علماء اسلام جیسے امام احمد بن حنبل وغیرہ فرماتے ہیں، وہ مجدد سنت کو بدعت سے جدا کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو زائل کرے گا جسے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گڑھا ہوگا، علم دین پھیلائے گا، اہل علم کی مدد کرے گا، اہل بدعت کی کمر ہمت کو توڑے گا، وہ علوم دین کا جامع ہوگا۔ نیز امام احمد نے فرمایا، ہم نے غور کرنے کے بعد پایا کہ پہلی صدی ہجری کے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں اور دوسری صدی ہجری کے مجدد امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ یہ سلف امت کے اقوال کو ہم نے پیش کر دیا۔ اب آئیے جگر تھام کر سنیے مودودی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ سراسر انکار ہے کہ نہیں۔ مودودی صاحب نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین صفحہ نمبر 46 مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی میں فرماتے ہیں، تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہ ہوا۔ قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ مگر ان کے بعد جتنے مجدد پیدا ہوئے ان میں سے ہر ایک نے کسی خاص شعبے یا چند شعبوں میں ہی کام کیا ہے، مجدد کامل کا مقام ابھی تک خالی ہے۔ دیکھا آپ نے حدیث کا انکار کیسے ہو رہا ہے، دیکھا آپ نے سلف نے ہر صدی کی شخصیات کے کارناموں کو دیکھ کر مجدد تک کا نام بتا دیا جیسا کہ گزرا، اور مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ اب تک یہ منصب خالی ہے۔ مودودی صاحب نے ہر مجدد کی خامیاں نکال کر مجددیت سے باہر کر دیا۔ تفصیل کے لیے پڑھیے تجدید و احیاء دین۔ مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس منصب پر خود مودودی صاحب فائز ہو گئے، چونکہ انہوں نے جیسے تیسے ہر شعبے میں کام کیا ہے۔ آئیے ایک اور پوائنٹ لے لیجیے، آخری پوائنٹ ہے مودودی صاحب کی طرف سے، ورنہ مکمل پمفلیٹ میرے پاس ہے ہر پیراگراف کے لیے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اور مودودی صاحب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع بھی سنیے۔ مودودی صاحب نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تمیم داری کے بیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تقریباً صحیح سمجھا تھا، حالانکہ حقیقت یہ کہ 100% صحیح تھا، مگر کیا بھی وہ فرماتے ہیں، مگر کیا 1350 برس تک بھی اس شخص کا ظاہر نہ ہونا جسے تمیم داری نے جزیرے میں محبوس دیکھا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے اپنے دجال ہونے کی جو خبر تمیم کو دی تھی وہ صحیح نہ تھی۔ حضور کو اپنے زمانے میں اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد میں ہی ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو، لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا اندیشہ صحیح نہیں تھا۔ دیکھا آپ نے حضور کے اندیشے کو بھی غلط قرار دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن و تشنیع ہے کہ نہیں؟ رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ نمبر 38 مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی۔ یہ ہم نے چند پوائنٹ آپ کو دیا ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مودودی صاحب ان عقائد، نظریات، افکار کو پھیلا رہے امت کے اندر۔ اور میں نے موضوع پہلے بتا دیا ہے کہ دیکھیے رمضان میں محروم ہر وہ شخص ہے صحیح منہج، صحیح افکار سے دور ہے۔ ظاہری عبادات کا اللہ کے نزدیک کو ویلو اس وقت تک نہیں ہے جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، منہج صحیح نہ ہو۔ جی اللہ کے نزدیک ویلو اسی وقت ہوگا جبکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور منہج درست ہو۔ چلیے اب آئیے پیراگراف چینج کرتا ہوں، چونکہ رمضان مبارک میں محروم کون ہے اس کی لسٹ ابھی چل رہی ہے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ باقی لوگوں کے نظریات و افکار اور ان کے عقائد و منہج ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کا منہج کافی ہے۔
آئیے جماعت المسلمین کے بانی کا تعارف کرا دوں اور اس جماعت کی بنیاد کب اور کہاں رکھی گئی، چونکہ انہوں نے بھی لوگوں یا کمزور لوگوں، جاہل لوگوں، عوام کے درمیان ایک دھوم مچا رکھا ہے، یہ کہہ کر کہ جی ہم تو صحیح اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، ہمارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے اور ہم تو جماعت المسلمین، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑو اور ان کے ذرا ان کی حقیقت بھی جان لیجئے۔ فرقہ جماعت المسلمین کا بانی پاکستان کے رہنے والے مسعود بیسی ہیں۔ یہ بہت بڑے ہی زبردست اہل حدیث تھے، بہت سی کتابیں اہل حدیث کی حقانیت پر انہوں نے تحریر کی، جن میں ایک بڑی معروف کتاب تلاش حق ہے، لیکن آگے چل کر یہ مکمل شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور امیر بننے کے شوق نے اسے اس طرح ستایا کہ 1350 ہجری یعنی آج سے تقریباً 45 سال پہلے جماعت اہل حدیث سے اپنے آپ کو الگ کر کے کراچی میں ایک مستقل ایک فرقے کی بنیاد ڈالی، لیکن کسی وجہ سے 10 سال کے بعد پھر اپنی اس پرانی جماعت کو توڑ کر نئے سرے سے 1395 ہجری میں دوبارہ اپنی جماعت کی بنیاد رکھی اور حکومت پاکستان میں رجسٹرڈ کروایا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے جماعت المسلمین کی کہانی، اس کے امام کی زبانی حافظ محمد سلیمان صاحب۔ پہلا دعویٰ ان کا کیا ہے؟ اسی سے لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں کہ ہمارا نام صرف مسلم ہے، یہ پہلا جھانسا ہے۔ اس جماعت کے بہت سے دعوے ہیں جو یہ کرتی ہے اور قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھانسنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سب سے پہلا جو اس کا وار ہے، جس سے ایک سیدھا سادہ آدمی اس کے شیطانی جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام قرآن میں صرف مسلم رکھا ہے، اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے حج کی آخری آیت کا یہ حصہ پیش کرتے ہیں، هو سماکم المسلمین۔ کیا کہتے ہیں؟ هو سماکم المسلمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے وقت دھوکہ سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام صرف مسلم رکھا ہے۔ دیکھا دھوکہ، دیکھا، صرف اپنی طرف سے لگا دیا ہے، حالانکہ صرف کا لفظ قرآنی نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی پیداوار ہے، جس سے ان کا مقصود کہ ہم صرف مسلمان ہیں، ہمارا نام صرف مسلم ہے، اور دوسرے ناموں کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر سلفی ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، انصار السنہ ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے مخالفت کی ہے۔ اس کا جواب یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام صرف مسلم ہی رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں کچھ نام آئے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام صرف مسلم ہی نہیں رکھا، بلکہ قرآن و سنت سے اور کئی نام ثابت ہیں، مؤمنین، انصار اللہ، حزب اللہ، عباد اللہ، متقین، ذاکرین، شاکرین، صالحین، محسنین، مخلصین، یہ سارے نام قرآن و سنت میں وارد ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، جسے ہر قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں۔ اگر ہمارا نام صرف مسلم ہوتا، جیسا کہ نیا فرقہ جماعت المسلمین کا دعویٰ ہے، تو اللہ اپنی کتاب میں مذکور ابالا نام سے اپنے بندوں کو کیوں مخاطب فرمایا؟ اور اسی طرح پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے باوجود مسلمان ہونے کے، وہ بھی مسلمان تھے، اہل الکتاب، اہل الانجیل، حواریین، انصار اللہ، بنی اسرائیل اور اسباط کہہ کر قرآن کریم میں پکارا ہے۔ اور اگر صرف بصرف نام مسلم ہی ہوتا تو ان ناموں سے خطاب کرنے کی کیا معنی؟ لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مسلم کے علاوہ بھی بہت سے ناموں سے اپنی کتاب میں یاد فرمایا ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی مسلم کے علاوہ کئی نام موجود ہیں، مؤمنین، عباد اللہ وغیرہ۔ آئیے دلائل ملاحظہ کیجیے، ایک دلیل کم سے کم یاد رکھیے۔ حضرت حارث بن حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فَادْعُوا بِدَعْوَةِ اللَّهِ الَّتِي سَمَّاكُمُ اللَّهُ بِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن ناموں کے ساتھ اپنے بندوں کو پکارا ہے، تم بھی انہی ناموں سے اللہ کے بندوں کو پکارا کرو، اور وہ ہیں مسلمین، مؤمنین، عباد اللہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، ابن حبان نے، ابن خزامہ نے روایت کیا، علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیں صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1724۔ بات کلیئر ہو گئی کہ صرف مسلم نہیں ہے بلکہ مومنین بھی ہے، عباد اللہ بھی ہے، اور بہت سے نام ہیں جس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ دوسرا ان کا دھوکہ اور دعویٰ کیا فرماتے ہیں؟ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ یہ مسعودی فرقہ جس طرح قرآن مجید کا معنی الٹ پلٹ کر لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھانسنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح احادیث شریفہ کا بھی معنی اور مفہوم خود سے گڑھ کر لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے نازیبا حرکتیں کرتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر صرف ان کے ٹائٹل کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ ان کی ضلالت سے، گمراہیوں سے دور رہیں، ان سے الگ رہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ تلزم جماعت المسلمین و امامہم،
جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ آئیے، میری بحث ہو رہی تھی، ان کے ایک عالم سے مناظرہ ہو رہا تھا، اللہ اکبر، اتنے مسکین ہوتے ہیں علم کے اندر، اتنے مسکین ہوتے ہیں۔ جب میں نے ان سے کہا کہ یہ پوری حدیث پڑھو تو پوری حدیث یاد نہیں ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ تاکہ آپ کو مسعودیوں کی چال بازی معلوم ہو جائے، کس طرح وہ حدیث کا سہارا لے کر گمراہیت پھیلا رہے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم ایک طویل حدیث ہے جس کے راوی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے متعلق سوال کرتا تھا، اس ڈر سے کہیں میں اسی شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ پس میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں مبتلا تھے اور برائیوں میں گھرے تھے، پس اللہ نے ہمارے پاس یہ خیر دین اسلام لایا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں قدورت ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ قدورت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے بجائے دوسرے طریقوں کی رہنمائی کریں گے، تم ان کی بعض باتوں کو اچھا سمجھو گے اور بعض باتوں کو برا سمجھو گے۔ میں نے پوچھا، کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا، لوگ اس طرح گمراہی پھیلائیں گے، لوگ اس طرح گمراہی پھیلائیں گے گویا وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ برے علماء جتنے ہیں جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، یہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہی ہو کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ جو ان کی دعوت قبول کرے گا وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کچھ صفات ہم سے بیان کریں۔ آپ نے فرمایا، وہ ہماری قوم کے لوگ ہوں گے اور ہماری زبان میں بات کریں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اے حذیفہ، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ میں نے کہا، اگر مسلمین کی جماعت اور ان کا امام موجود نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ پھر آپ نے فرمایا، تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، یہاں تک کہ تمہیں درختوں کی جڑیں کیوں نہ چبانی پڑے، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے اور تو اسی پر قائم رہ۔ ذرا بتائیں، اس حدیث میں کہاں یہ بات آئی ہے کہ جماعت المسلمین نام کا فرقہ بناؤ اور یہی جماعت حقہ ہے؟ اس میں تو صاف طور پر یہ بات موجود ہے کہ جب ایسے فتنے کا زمانہ آ جائے کہ سارے لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں تو مسلمانوں کی جماعت سے مل جاؤ اور ان کے امام یعنی امیر کو لازم پکڑو۔ یہ حدیث تو بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت پہلے ہی سے موجود ہوگی اور اس کا امام بھی ہوگا جس کے ساتھ ملنے کا اور اسے لازم پکڑنے کا حکم اس حدیث شریف میں دیا گیا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی جماعت اور اس کا امام نہ ہو تو جنگل و بیابان میں نکل جانا، جھاڑ اور پتے کھا کر گزارا کر لینا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ لیکن یہ مسعودی فرقہ اس حدیث سے جو جماعت المسلمین بنانے کی تک بندی جوڑتی ہے، یہ کسی بھی طرح میل نہیں کھاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام ہو تو ٹھیک، ورنہ جنگل کی طرف بھاگ جاؤ سارے گمراہ فرقوں اور جماعتوں کو چھوڑ کر۔ لیکن میاں مسعود بھی بھلا کہاں باز آنے والے عوام کو قرآن کی بعض آیات اور حدیث کے بعض الفاظ کا جھانسا دے کر غلط مطلب بتا کر اپنا فرقہ بنایا اور خود ہی امیر بن گئے۔ امامت کا چسکا ایسا کے نام کی ایک جماعت ہی رجسٹرڈ کروا لیے اور لوگوں سے کہنے لگے، اس حدیث میں جس جماعت المسلمین کا ذکر ہے وہ ہماری جماعت ہے جو 14ویں صدی ہجری میں بنی ہے، اور جس امام کا ذکر ہے وہ تو میں خود ہی ہوں۔ بالکل ایسے ہی جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو لفظ احمد آیا ہے اس سے مراد میں خود ہوں، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ مذکورہ بالا حدیث میں جس جماعت المسلمین اور اس کے امام کا ذکر ہے اس کا تعلق مسلمانی حکومت اور اس کے خلیفہ سے ہے، نہ کہ مسعودیوں کی جماعت اور ان کے گمراہ پیشوا مسعود بیسی صاحب سے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے جو باب قائم کیا ہے وہ اس طرح ہے، کیف الامر اذا لم تکن جماعہ، جب جماعت یعنی حکومت نہ ہو تو کیا صورتحال ہوگی۔ اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی شارح فرماتے ہیں، یعنی کسی خلیفہ کی حالت میں ایک مسلمان کیا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر محدثین نے اس حدیث کو کتاب الفتن اور کتاب الملاحم وغیرہ میں ذکر فرمایا، جس کے معنی ہے فتنے فساد، لڑائی اور جھگڑے کے زمانے میں مسلمان کس طرح اپنی حکومت اور خلیفہ سے مل کر رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے کہ ایسے لوگ قرآن و سنت کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب امیر صاحب سے میری بحث ہوئی اس مسئلے پر تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری جماعت قرآن و سنت کی جماعت ہے اور حق پر ہے۔ جب میں نے ان سے مناظرہ کیا اور میں نے کہا کہ 1385 سے پہلے اس کا امیر کون تھا جو آپ کہتے ہیں یہی جماعت حق ہے، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، پھر یہ سب تو مسلمان نہیں ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ یہ سب مسلمان نہیں ہیں۔
تو میرے بھائیوں اصل چیز یہ ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگے، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایک دو باتیں یاد کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ میں نے 6 7 8 پیراگراف آپ کے سامنے رکھا ہے، مختلف افکار و نظریات کے ایسے لوگ پائے گئے اور ان کے لٹریچرز موجود ہیں۔ ہمیں اس تمام سے الگ ہو کر قرآن و سنت پہ چلنا ہوگا، قرآن و سنت کو لینا ہوگا، عقیدہ اور منہج قرآن سے لینا ہے، عقیدہ اور منہج قرآن و سنت سے لینا ہے۔ صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، جو منہج تھا، اس لیے اسلاف کرام نے صحابہ کرام سے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کی آیتوں سے جو عقیدہ اور منہج مرتب کیا ہے، ہمیں وہاں سے لینا چاہیے۔ کا نظریات اسلام میں داخل کیے گئے، اگر آپ اس پر چلیں گے تو پھر یاد رکھ لیجئے چل تو جائیں گے، زندگی گزر جائے گی، لیکن پھر یاد رکھیے جنت مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی، اس کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی لیے آئیے ایک ہاتھ میں قرآن رکھیے، دوسرے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیے، اور اس کے بعد دونوں سے اپنی زندگی کو سیراب کیجئے اور اسی کی تبلیغ کیجئے، اسی کو سمجھیے اور سمجھائیے، تاکہ قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی ہو سکے اور ہم جنت الفردوس کے وارث بھی باذن اللہ بن سکیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ہے، ہم سب کو قرآن و سنت پر متحد کر دے اور ہم کو صحیح عمل کی توفیق دے، اور ہمارا مقصد کسی پر طعن و تشنیع، کسی پر تنقید نہیں ہے۔ قسم اللہ کی روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں، ہمیں سارے لوگ محبوب ہیں اور سارے لوگوں کے درمیان جا کر قرآن و سنت کی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے ان متعصبین کا جو اپنے فرقے اور مسلک اور اپنے امام کو اس طرح مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا، میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ کہا کہ میں نبی کو نہیں جانتا ہوں، میں تو امام ابو حنیفہ کو جانتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میرے بھائیوں آئیے، ہمیں تمام علماء سے محبت ہے، تمام علماء کرام، فقہاء کرام، محدثین عظام سے محبت ہے، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے تعصب اختیار مت کیجیے۔ تعصب اختیار کریں گے کسی ایک کے لیے بھی، پھر یاد رکھ لیجئے حق سے دور ہونے لگیں گے، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج سے دور ہونے لگیں گے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جتنے بھی گروہ جو اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے الگ تھلگ ہے۔ کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، یہ لوگ امام ابو حنیفہ کے محب اور پیروکار ہیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، لیکن صحیح معنوں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کچھ اور تھا اور ان کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے باطل سے، گمراہی سے، ضلال سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔